جسم سے جان نکل رہی ہو. اگر اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگا جائے تو ہمارے جسم سے جان نکل رہی ہو. اگر ہمارے جیب سے چندہ نکل جائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے جان نکل رہی ہے. اس واقعہ کو بھی انشاءاللہ میں دوران گفتگو رکھوں گا کہ جب نبی نے شریعت کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے چندہ مانگا تھا تو ابوبکر صدیق کا رول کتنا اونچا تھا. کہے سبحان اللہ. ہم اور آپ بھی چندہ لیتے دیتے ہیں. محرم کا آپ لوگوں نے انعقاد کیا, کمیٹی کے لوگ چندہ لیے ہیں, آپ نے چندہ دیا ہے تو چندہ لینا دینا کوئی آج کی رسم و رواج نہیں ہے بلکہ چندہ لینا میرے نبی کی سنت ہے اور چندہ دینا صحابہ کی سنت ہے. چندہ لینا دینا آج کی کوئی رسم و رواج نہیں ہے بلکہ چندہ لینا نبی کی سنت ہے, چندہ دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. ابو بکر نے بھی چندہ دیا تھا, عمر نے بھی چندہ دیا تھا. اس چندے کو بھی آپ اور ہم انشاءاللہ سنیں گے. میں اس کی روایت بھی پڑھوں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. دیکھیں ابو بکر کا مقام, ابو بکر کیسے اسلام قبول کرتے ہیں, ابو بکر صدیق دامن اسلام میں کیسے آتے ہیں. ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے تاجر تھے, بڑے بزنس مین تھے. آپ مکہ شریف کے بڑے بزنس مینوں میں شمار ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق جب اسلام قبول نہیں کیے تھے, ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں, پھر بھی آپ کا دل اتنا پاکیزہ ہے, آپ کبھی شراب کے قریب نہیں گئے ہیں. ابو بکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے. ابو بکر صدیق پہلے ہی سے ایمان والے تھے. بظاہر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, بظاہر مسلمان نہیں ہے, مگر ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے بتوں کے سامنے کبھی جھکا نہیں تھا, کبھی شراب کے قریب آپ نہیں گئے تھے. آپ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے ہیں, آپ مکہ کے بڑے بزنس مینوں میں ہیں. یاد رکھیں آج اگر ہم بھی تجارت کرتے ہیں, آج اگر ہمارا دھندا عروج پر ہو, آج اگر راجکوٹ سٹی میں ہماری 2-4 دکانیں ہو تو ہم سوسائٹی میں ایسے رہتے ہیں جیسے ہمیں بڑے چودھری ہیں, جیسے ہمیں بڑے بادشاہ اپنے سوسائٹی کے ہیں, جیسے ہمیں دولت مند اپنے سوسائٹی کے ہیں. اب دوسروں کو دیکھتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, مگر قربان جاؤ صدیق اکبر پر جو اتنے بڑے تاجر, اتنے ابو قحافہ کے بیٹے کی قسمت کے معراج ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ابھی اسلام آپ نے قبول نہیں کیا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کیسے مسلمان ہوتے ہیں. ملک شام آپ جا رہے ہیں, بزنس کے لیے ملک شام گئے ہیں. مکہ سے ملک شام کافی مسافت کی دوری پر ہے. مکہ سے آپ ملک شام گئے ہیں. آج کے دور میں بھی کچھ لوگ راجکوٹ سے سورت جاتے ہیں, راجکوٹ سے کلکتہ جاتا ہے, راجکوٹ سے دہلی جاتا ہے تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے. ابو بکر صدیق بھی مکہ سے ملک شام جاتے ہیں, مکہ سے ملک شام ابو بکر صدیق گئے ہیں. ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں. حالت اسلام میں آنے سے پہلے, آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, آپ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. ابو بکر صدیق مکہ سے ملک شام گئے ہیں, قافلہ کے ساتھ آپ ملک شام گئے ہیں. آپ کے ساتھی بھی ہیں, آپ کے تجارتی سامان بھی ہے, آپ کے ساتھ سامان بھی ہے, آپ کے گھوڑے بھی ہے, ساز و سامان بھی ہے. ایک گرجا گھر کے قریب رات ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق کے جتنے ساتھی تھے سب کے سب لیٹ جاتے ہیں, سب سو جاتے ہیں. میرے آقا بولے سبحان اللہ, میرے آقا ابو بکر صدیق بھی لیٹ جاتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان کا چاند آپ کے قریب آ رہا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق لیٹے ہیں, آپ کے ساتھی بھی لیٹے ہیں. آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا چاند آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ چاند کو اپنے گود میں لے رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا. ابو بکر صدیق کا دل نور ایمان سے جگمگانے والا تھا. محبت کے ساتھ سننا ریل نگر والوں, ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. آپ کو لگے گا کہ میں وائس کا حق ادا کر دوں گا انشاءاللہ. ابو بکر صدیق ایمان لانے والے ہیں. ملک شام میں ابو بکر صدیق سوئے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں آسمان کا چاند آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ اسے اپنے گود میں لے رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئے, ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ماجرا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. خواب کی تعبیر کے لیے آپ بے قرار ہیں, خواب کی تعبیر کے لیے آپ بے چین ہیں. اسی گرجا گھر کے راہب کے لیے آپ پہنچتے ہیں. راہب کے پاس جا کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, اے راہب ذرا یہ تو بتاؤ, میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میرے قریب آ رہا ہے, میں اسے اپنی جھولی میں لے رہا ہوں, میں آسمان کے چاند کو اپنی گود میں لے رہا ہوں. اتنا سننا تھا, وہ گرجا
ابو بکر کا ذکر خیر آیا ہے، جہاں قرآن میں میرے ابو بکر کا ذکر ہے وہاں عیسائیوں کی کتابوں میں بھی میرے ابو بکر کا ذکر ہے۔ جب راہب سے آپ نے کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں، تو اس راہب نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کیا تو تاجر ہے؟ ابو بکر نے کہا میں تاجر ہوں اور تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے میں ملک شام آیا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، بولو سبحان اللہ۔ وہ راہب عیسائی گھر کا عیسائی گرجا گھر کا وہ پاپ کہنے لگا، وہ عیسائی راہب کہنے لگا اے ابو بکر میں تمہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، تمہاری قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا ہے، تیری قسمت کی ستاری بلند، تیرے قسمت کے ستارے بلند مقام پر پہنچنے والا ہے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جن کے صدقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ابو بکر تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کے صدقے میں مولا نے تجھے بنایا ہے۔ ابو بکر تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کے صدقے میں مولا نے زمین کو بنایا ہے، مولا نے آسمانوں کو بنایا ہے، ایک کائنات کو مولا نے اس نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ اور سنو ابو بکر تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس نبی کے دور حیات میں تو اس کا وزیر ہوگا اور اس کے بعد تو اس نبی کا خلیفہ ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دستے سعید اعظم۔ ابو بکر صدیق کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وہ عیسائی پوپ کہنے لگا، وہ راہب کہنے لگا اے ابو بکر تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، جس کے صدقے میں مولا نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے، یہ زمین کا فرش مولا نے اسی نبی کے صدقے میں بچھایا ہے، آسمانوں کا شامیانہ مولا نے اسی نبی کے صدقے سے سجایا ہے، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، دریا کی روانی سب اسی نبی کا صدقہ ہے۔ المختصر اگر یوں کہہ لیا جائے تو اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو زماں بھی نہ ہوتا۔ تو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ آگے میرے امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اولا، کہے ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی۔ ابو بکر صدیق جب راہب کے پاس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، راہب خواب کی تعبیر آپ کو بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر جب آپ نے سن لیا تو پھر آپ کا دل کہاں وہاں ٹھہرنے والا تھا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، دولت ایمان سے مشرف اسلام ہونے والا ہوں، تو کون ہے جن کا دل پھر ملک شام میں لگے گا؟ وہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کا دل ان ساری باتوں کے بعد پھر ملک شام میں لگتا؟ پر وہ تو ابو بکر صدیق ہے، وہ تو یار غار محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے آپ ابھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، ابو بکر صدیق گئے ملک شام، جلدی جلدی میں جتنی قیمت جس نے لگایا، ابو بکر صدیق نے مال کو جیسے تیسے فروخت کیا، بیچ دیا۔ مال بیچنے کے بعد فوراً آپ مکہ شریف پلٹ کر کے آئے، مال فروخت کرنے کے بعد آپ پلٹ کر مکہ شریف آ گئے۔ ابو بکر صدیق کا دل بے چین تھا، دولت
ایمان سے مشرف ہونے کے لیے آپ اندر ہی اندر سے بے قرار تھے، آپ کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے مکے والوں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد کیا کوئی ایسا واقعہ مکہ میں رونما ہوا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق مکہ آنے کے بعد کہتے ہیں میرے جانے کے بعد کیا مکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولے مچل کے سبحان اللہ۔ مکہ والوں نے کہا کہ نبی ہونے کا محمد عربی نے دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق اب کسی کی نہیں سنتے، دوڑتے دوڑتے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اندر سے بے چین تھے کہ کب میں چلوں اور رخ وضحا کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق دوڑتے دوڑتے آئے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں، فاطمہ کے بابا کی بارگاہ میں، حسنین کے نانا کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، نبی نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے نبی کو دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت اب بھی نہیں آیا ہے؟ ابو بکر کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت اب بھی نہیں آیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو اسی لیے آیا ہوں آپ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ نبی ہیں تو جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے معجزہ بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ ابو جہل کی بدقسمتی ہے کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر کنکری کی خوش نصیبی ہے کہ ابو جہل کے بند مٹھی میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، میں اسے تصدیق کرتا ہوں مانتا ہوں، پر آپ کوئی معجزہ بھی تو دکھا دے۔ تو میرے آقا غیبدہ نبی حسنین کے بابا فاطمہ کے بابا ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھ بیٹھ کر کے راہب نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ بولو کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق خواب دیکھے ہیں ملک شام میں، نبی مکے میں بیٹھ کر اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یقین جانو مسلمانوں، نبی کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ آج نبی اپنے تربت پاک پہ آرام فرما ہے۔ ہم ریل نگر کی دھرتی سے ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ دینے والا دنیا کا کوئی زمیندار نہیں ہے بلکہ بریلی کا امام یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان آنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ دور نزدیک کے، نزدیک کہتے ہیں قریب کو، دور تو آپ سمجھ رہے ہیں، نزدیک کہتے ہیں قریب کو۔ میرے امام نے فرمایا دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ میں بیان کر رہا تھا عظمت ابو بکر کے حوالے سے۔ اب ابو بکر صدیق دولت ایمان سے مالامال ہو گئے ہیں، دولت ایمان سے میرے آقا ابو بکر صدیق سرفراز ہو گئے ہیں۔ تو رات و دن آپ اسلام کی بقا کے لیے سمجھ رہے تھے، سوچ
رہے تھے، بولے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، پر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے گلی میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ہمارے گلی میں نبی کی بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم ذکر اہل بیت میں نہیں آئے ہیں، ہم اپنے محلے کے چودھری ہیں، ہم اپنے محلے کے پٹھان ہیں، ہم اپنے سوسائٹی کے میمن ہیں، ہم اپنے سوسائٹی کے اونچے خاندان سے وابستہ ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی جھک کر کے عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے۔ جب کوئی رب کی بارگاہ میں، حبیب کی بارگاہ میں شان سے آتا ہے کہ میں چودھری ہوں، میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو مولا بھی اسے دیتا نہیں ہے۔ یاد رکھے جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے۔ اگر بچے کو بچپنے میں دودھ پینا ہو اسے رونا پڑتا ہے، بچہ رو کر کے ظاہر کرتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پھر شان کے ساتھ آتا ہے اللہ پھر اسے عطا نہیں کرتا ہے۔ ایسی محفلوں میں عاجزی کے ساتھ آئے، جھک کر کے آئے، غریبی کے ساتھ آئے، انکساری کے ساتھ آئے تو مولا حسین ہماری دامن کو بھر دیں گے، اتنا بھریں گے، اتنا بھریں گے کہ ساری زندگی کھاتے رہیں گے، ہماری دولت ختم نہیں ہوگی بلکہ خود بھی کھاتے رہیں گے، دوسروں کو بھی کھلاتے رہیں گے۔ اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کی بارگاہ میں جو بھی مانگنے کے لیے آئے اسے جھڑکنا نہیں، اسے منع مت کرنا، جو بھی مانگنے کے لیے آئے اسے عطا کر دینا۔ یہ ایسے سخیوں کی دربار ہے، ایسے مختاروں کی دربار ہے جہاں سے ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ ہم اور آپ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ امام حسین جو مسلمان ہے، الحمدللہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ ہم محفل حسین میں اپنے وقت کو قربان کرنے کو تیار نہیں۔ مولا حسین نے گھرانے کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی لٹا دیا، 18 سالہ جوان علی اکبر کو بھی لٹا دیا، امام قاسم کو بھی دین حق میں دے دیا۔ سب کو دے کر کے بھی زبان پر مسکراہٹ ہے اور مولا حسین کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کو لٹا دیا۔ چہرے پہ پھر بھی مسکان ہے، ہونٹوں پر ہنسی ہے، مسکرا کر کہتے ہیں مولا یہ خدمت، یہ قربانی اگر تو قبول کر لے ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ آج ہم ذکر اہل بیت میں وقت دینے کو تیار نہیں، مولا حسین گھرانے کو قربان کرتے ہیں، گھرانے کو شہید کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا ابو بکر صدیق، آج کی وائن جو ہے ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا جو محرم کا 10 روزہ پروگرام ہے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاؤں گا، 4 خلفائے راشدین ہے، انشاءاللہ میں چاروں کو بیان کروں گا۔ جو وائس کرنے کا حق ہے میں اپنی جانب سے اسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا ابو بکر صدیق اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب ایمان لے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہر وقت 24 گھنٹے یہ سوچتے تھے کہ کیسے اسلام کے آبیاری کو بڑھایا جائے، کیسے اسلام کو بڑھا دیا جائے، کیسے اسلام کو پھیلایا جائے، کیسے دین متین کی خدمت کیا جائے۔ آج ہم دوسروں کو نماز کی دعوت کیا دیں گے؟ خود ہماری فجر قضا ہے، ہماری ظہر قضا ہے، ہماری عصر قضا ہے، ہماری نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کیا بلائیں گے؟ میرے آقا ابو بکر صدیق دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے ہیں، ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو پھیلایا جائے، کیسے اسلام کو بڑھاوا جائے، کیسے اسلام کی بقا، اسلام کی عظمت کو لوگوں تک پھیلایا جائے۔ ابو بکر صدیق ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن نبی نے فرمایا کاش کوئی میرے بلال کو امیہ کے چنگل سے آزاد کر دے۔ بلال اس وقت جو ہے امیہ کی غلامی میں تھا، بلال غلام تھا، امیہ جو کہ کافر ہے اس کے غلامی میں بلال تھے۔ بلال کے سینے میں میرے نبی کی محبت کا چراغ روشن تھا، بولو سبحان اللہ۔ بلال ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں پر بلال کے دل میں رسول پاک کی محبت کا چراغ روشن ہے، سبحان اللہ۔ بلال غلام ہے، امیہ کے پاس قیدی بن کر کے ہے۔ نبی نے اپنے محفل میں فرمایا کاش کوئی میرے بلال کو
اسے امیہ کے قید سے رہائی کر دیتا۔ اتنا سنا ابو بکر صدیق نے، آپ نے سنا نا کہ ابو بکر صدیق مالدار تھے، ابو بکر صدیق کے پاس اتنی دولت تھی کہ نبی خود فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے اسلام کی مدد کی ہے دولت کے حساب سے، دولت دے کر کے محمد عربی کی اور اسلام کی مدد کی ہے، میں محمد عربی دنیا میں سب کے مال کا بدلہ دے دیا ہوں، پر ابو بکر کے مال کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، میرا خدا حشر میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق نے دین کی کتنی خدمت کی ہوگی، دین میں کتنا پیسہ لٹایا ہوگا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، سب کے مال کا بدلہ میں دنیا میں دے کر جا رہا ہوں، ابو بکر کے مال کا بدلہ اسے اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، ابو بکر نے کتنا خرچ کیا ہوگا دین اسلام میں۔ نبی نے فرمایا کاش کوئی میرے بلال کو امیہ کے چنگل سے آزاد کر دیتا۔ یاد رکھے اس زمانے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ایک اوقیہ یا دو اوقیہ ہوتا تھا۔ اوقیہ اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ درہم کے حساب سے سمجھتے چلے، بس سمجھانے کے لیے درہم بتا رہا ہوں، کتابوں میں جو آیا ہے وہ اوقیہ کے حساب سے آیا ہے، اگر اوقیہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے آپ درہم سمجھے۔ اس زمانے میں ایک غلام آزاد کرنے کے لیے ایک درہم یا دو درہم لگتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کاش کوئی میرے بلال کو امیہ کے چنگل سے آزاد کر دیتا۔ ابو بکر صدیق اپنے جیب میں 100 درہم لے کر نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابو بکر صدیق اپنے جیب میں 100 درہم لے کر کے نکلے، گئے امیہ کے پاس، امیہ میں بلال کو آزاد کرنے آیا ہوں، امیہ میں بلال کو آزاد کرنے آیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنے کی قیمت فقط 1 درہم یا 2 درہم ہوتا ہے۔ اب جس کو غلام بیچنا ہی نہیں ہوگا تو وہ سودا ہی ایسا کرے گا کہ آنے والا پھر واپس چلا جائے۔ تو ابو بکر نے کہا امیہ میں بلال کو آزاد کرنے آیا ہوں۔ امیہ نے کہا میں 35 درہم پر بلال کو آزاد کروں گا۔ کتنے پر؟ بولے سب بولے۔ امیہ نے کہا میں 35 درہم پر بلال کو آزاد کروں گا۔ 1 درہم یا 2 درہم پر غلام آزاد کیا جاتا تھا۔ امیہ نے 35 درہم کا سودا کیا۔ ابو بکر صدیق جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 35 درہم نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر میں تو سوچتا تھا کہ تو بڑا چالاک بزنس مین ہے، تو بڑا ہوشیار تاجر ہے، پر تو نہایت ہی بے وقوف بزنس مین تاجر ہے۔ 1-2 درہم کے غلام کو تو 35 درہم کے بدلے خرید رہا ہے۔ جب دیکھا کہ ابو بکر نے سیدھے 35 درہم دے دیا، امیہ نے کہا 35 میں نہیں دوں گا، اب 100 درہم میں دوں گا۔ ابو بکر صدیق جیب میں ہاتھ ڈالے، 100 درہم نکال کر رکھ دیے۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کی محبت پہ قربان جاؤ مسلمانوں، 100 درہم رکھ دیے۔ غلام